آج ہم کلاسک اردو فوک ٹیل میں شیخ سعدی کی حکایات میں سے ایک حکایت سنیں گے اور اس کا عنوان ہے ظلم کا انجام۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر کا حاکم اپنے بادشاہ کی نظروں میں خاص مقام حاصل کرنے کے لیے دن رات عوام پر ظلم و ستم کرتا۔ اسے اپنی طاقت پر غرور تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ اس کے اقتدار کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس کی نظر میں عوام کی حیثیت بس ایک راستے کے پتھر سے زیادہ نہ تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ بادشاہ کی نظر میں اس کی خدمت کی صنعت پائے اور اس کے خزانے کو مال و دولت سے بھر دے، چاہے اس کے لیے عوام کو برباد ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ حاکم کی اس بے رحمی کی کہانیاں دور دور تک پھیل گئیں۔ عوام بے بسی کی تصویر بنے اپنے حال پہ روتے اور اپنے دل کی آہیں بھرتے۔ وہ دعا کرتے کہ خدا اس ظلم سے انہیں نجات دے، لیکن حاکم کو ان دعاؤں کا کوئی خوف نہ تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ جو مخلوق کو اذیت دیتا ہے خالق کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ ایک دن شہر کے ایک بزرگ نے اسے نصیحت کی، حاکم صاحب یاد رکھو، لوگوں کی آہیں دہکتے انگارے سے زیادہ تیز چلتی ہیں۔ ایک دن تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا تو تم نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ حاکم اس نصیحت کو سن کر ہنسا اور اسے رد کر دیا۔ کہنے لگا، کیا تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں بادشاہ کا چہیتا ہوں، میری طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بزرگ نے کہا، حاکم، دنیا میں عقل مند لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ اگرچہ شیر حیوانات کا بادشاہ ہے اور گدھا ایک معمولی جانور، لیکن شیر کی خونخواری سے کہیں بہتر وہ گدھا ہے جو بوجھ اٹھا کر دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بادشاہ تک حاکم کے ظلم کی داستانیں پہنچنے لگیں۔ بادشاہ نے خود اس معاملے کی تحقیق کروائی اور آخر کار حاکم پہ تمام ظلم و ستم سے آگاہ ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ جس شخص کو اس نے اپنے قریب رکھا تھا وہ دراصل رعایا پر قہر ڈھا رہا تھا۔ بادشاہ نے فوراً اسے گرفتار کروایا اور عدالت میں پیش کیا۔ وہاں حاکم کے مظالم کی حقیقت بے نقاب ہوئی۔ لوگوں کی آہیں اور ان کے دلوں کا درد اب اس کے سامنے تھا۔ بادشاہ نے اس کے لیے سخت سزا کا حکم دیا۔ اس دن کے بعد حاکم کا غرور اور اس کی طاقت کا نشہ سب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے شکر ادا کیا کہ بالآخر انہیں اس ظلم سے نجات مل گئی۔ ان حکایات سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ مثلا اگر انسان اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے تو اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی اور محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ خدا کے بندوں کے دل کو خوش کرتے ہیں وہ کبھی مصیبت میں نہیں پڑتے، کیونکہ ان پہ اللہ کی رحمت ہمیشہ سایہ فگن رہتی ہے۔ مزید یہ کہ جس طرح آگ تیزی سے ہر عمل کو جلا دیتی ہے، اسی طرح مظلوموں کی آہیں بھی ظالم کو بالآخر تباہ کر دیتی ہیں۔ ظالم حاکم طاقت کے نشے میں خود کو شیر کی طرح طاقتور سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ بوجھ اٹھانے والا گدھا اس خونخوار شیر سے بہتر ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ ان کا بوجھ بانٹتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ حکایت پسند آئی ہوگی۔ آئیے اسی حکایت کو فارسی میں سنتے ہیں۔ قافلی را شنیدم که خانه رعیت خراب کردی تا خزانه سلطان آباد کند. بیخبر از قول حکیمان که گفته‌اند هر که خدای را عزوجل بیازارد تا دل خلقی به دست آرد، خداوند تعالی همان خلق را برو گمارد تا دمار از روزگارش برآرد. آتش سوزان نکند با سپند، آنچه کند دو دل دردمند. سر جمله حیوانات گویند که شیر است و اصل جانوران خر و به اتفاق خربار بر به که شیر مردم در. مسکین خر اگر جه بی تمیز است، جون بار همی برد عزیز است. گاوان و خران بار بردار، بز آدمیان مردم آزار. باز آمدیم به حکایت وزیر غافل. ملک را زماین اخلاق او به قرائن معلوم شد، در شکنجه کشید و به انواع عقوبت بکشت. حاصل نشود رضای سلطان، به خاطر بندگان نجویی خواهی که خدای بر تو بخشد. با خلق خدای کن نکویی. آوردهان که یکی از ستم دیدگان بر سر او بگذشت و در حال تباه او تامل کرد و گفت، نه هر که قوت بازوی منصبی دارد به سلطنت بخورد مال مردمان به گزاف. توان به حلق فرو بردن استخوان داشت، ولی شکم به درد چون بگیرد اندر ناف. نماند ستمکار بد روزگار، بماند برو لعنت پایدار. امید ہے آپ کو آج کی حکایت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی اچھی حکایات سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔